قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کے نزدیک نمودار ہونے والی 10ویں بڑی نشانی آگ کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس جائزے کے دوران آپ یقیناً یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ قدرت الہی کس طرح اس کائنات کا تومار یعنی بساط اور پھیلاؤ کو لپیٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کا کسی ایک کو بھی شیئر کرنا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل میں خوف الہی کی شمع جلا دے۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ ہزاروں سال سے یہ زمین، آسمان اور کائنات اسی طرح اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جو حکم اللہ نے انہیں دیا اسے بلا حیل و حجت بجا لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ لیکن کب تک؟ ایک دن ہر شے کو فنا ہونا ہے، اس کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن اس فنا سے پہلے فنا کی تیاری قدرت الہی مسلسل کر رہی ہے۔ بہت سے حقائق جنہیں ہم افسانہ سمجھتے رہے آج روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو چکے ہیں اور بہت سے ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ جب دنیا میں اللہ اپنی تمام حجتیں پوری کر لے گا اور کرۂ ارض کے آخری ایام بھی ختم ہو جائیں گے، تب بہت بڑی تباہی اور بربادی کے بعد آخرکار ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو حشر کے میدان تک ہانک کر لے جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں مستند احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد میں موجود حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ایک جگہ صاف طور پر ذکر ہے۔ ہم اپنی قیامت کی نشانیاں سیریز کی بہت سی ویڈیوز میں دہرا چکے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ بہت سی احادیث میں یمن کا ذکر ہے۔ ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں عدن کی گہرائی یا کنویں سے آگ کے نکلنے کا ذکر ہے۔ آئیے گہرائی یا کنویں کے بارے میں پہلے غور کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی تہہ کو 3 بڑے حصوں کرسٹ، مینٹل اور کور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ زمین کے سب سے اوپر اور کم موٹائی والے کرے کو قشر الارض کہتے ہیں۔ اس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس کے نیچے مینٹل یعنی درمیانی تہہ ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ بالائی مینٹل کی موٹائی 670 کلومیٹر ہے۔ اس میں زیادہ تر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ملتی ہیں۔ اس کے عین نیچے زیریں مینٹل ہے۔ یہ سخت اور ٹھوس ہے۔ مینٹل کے نیچے مرکزہ یعنی کور ہے جو مزید 2 حصوں بیرونی مرکزہ اور اندرونی مرکزہ پر مشتمل ہے۔ بیرونی مرکزہ مینٹل کے نیچے مائع حالت میں ہے۔ یہ بھی زیادہ تر پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے اور اس کی موٹائی تقریباً 2250 کلومیٹر ہے، جبکہ اندرونی مرکزہ لوہے اور نکل سے بنا ہے۔ اس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے۔ ہم نے پگھلی ہوئی چٹانوں کا لفظ استعمال کیا ہے، آئیے اسے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ انہی پگھلی ہوئی چٹانوں کے باعث آتش فشاں پہاڑ متحرک رہتے ہیں۔ اس وقت 1500 سے زیادہ متحرک آتش فشاں پہاڑ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آتش فشاں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 زندہ آتش فشاں یعنی ایکٹیو والکینوز۔ ان میں آتش فشانی عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے
اور یہ لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ خفتہ آتش فشاں یعنی ڈورمنٹ والکینوز، ان سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی وقت آتش فشانی عمل دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ آتش فشاں کی بہت خطرناک قسم ہے۔ مردہ آتش فشاں یعنی ایکسٹنکٹ والکینوز ایسے آتش فشاں ہیں جن سے لاوا نکلنا بند ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا میں آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں یا فالٹس پر موجود ہیں۔ آپ کے لیے یقیناً یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ سمندر کی تہہ میں ان گنت آتش فشاں چھپے ہوئے ہیں۔ بحر الکاہل پیسیفک اوشین میں رنگ آف فائر کے نام سے ایک علاقہ موجود ہے جسے آتشی دائرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ 45,000 کلومیٹر پر محیط ہے اور تقریباً 15 ممالک سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں سینکڑوں آتش فشاں واقع ہیں۔ براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں 2013 میں سائنسدانوں نے سراغ لگایا کہ جب 2 مرتبہ انٹارکٹیکا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اور ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے سب سے ٹھنڈے اور منجمد براعظم کے نیچے بہت سے سوئے ہوئے آتش فشاں موجود ہیں۔ 138 کے بارے میں پتہ لگایا جا چکا ہے، لیکن ان گنت ابھی باقی ہیں۔ آتش فشاں زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے کچھ چاند پر بھی پائے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے دراصل اس بات کا الارم ہوتے ہیں کہ زمین کے نیچے چٹانیں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ لاوا بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ آتش فشاں پھٹنے سے راکھ اور گیس خارج ہوتی ہے جن کا درجہ حرارت 700 ڈگری تک بھی جا پہنچتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے نیچے واقع آتش فشاں 4 کلومیٹر موٹی برف کی تہوں کے نیچے سو رہے ہیں۔ اگر ایک بھی آتش فشاں جاگ جاتا ہے تو وہ مزید 100 سے زائد آتش فشاں کو بھی متحرک کر سکتا ہے، جس سے انٹارکٹیکا کی برف پگھل سکتی ہے۔ سطح سمندر عالمی طور پر 60 کلومیٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر بہت بڑے گڑبڑ، ٹورنیڈوز، طوفان اور سونامی کے ساتھ طوفانی بارشوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی سے پوچھا کہ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آگ۔ اسی طرح کچھ روایات میں غیر ضروری سمندر کے سفر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا پچھم سے نکلنا، دابہ کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج، ظہور دجال، ظہور عیسیٰ بن مریم، ظہور دخان، اور 3 جگہوں مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں خسف، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے عدن کی گہرائی میں سے ایک آگ ظاہر ہوگی، وہ ہانک کر لوگوں کو محشر تک لے جائے گی۔ کچھ احادیث میں یمن اور عدن کے نچلے حصے ابیان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آئیے اب اس پر غور کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوب میں یمن واقع ہے۔ یمن کو سرکاری طور پر ریپبلک آف یمن بھی کہتے ہیں۔ اس کا رقبہ 5,27,968 کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ احادیث میں ذکر شدہ عدن یمن کا ایک شہر ہے۔ یمن میں 1 درجن سے زائد آتش فشاں پائے جاتے ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں۔ بہت سے آتش فشاں بظاہر زمین کے اوپر صرف ایک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان سے منسلک بہت سے آتش فشاں زمین کے نیچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے آتش فشاں یمن میں بھی پائے جاتے ہیں، جن میں برہوت، حنیش، حر الاسود، حر العرب، حر الدماس کے علاوہ بھی مزید آتش فشاں ہیں۔ عدن میں اس وقت عبین کے نام سے کوئی واضح علاقہ نظر نہیں آتا، تاہم عدن کی جنوبی سمت میں مسجد ابان نظر آتی ہے۔ ابان ماسک یا مسجد ابان بھی ایک تاریخی مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم تمام کڑیاں ملائیں اور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زیر زمین یا سطح زمین کے اوپر موجود آتش فشاں میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک کو اللہ متحرک کر دے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود آتش فشاں ایک سلسلے کی طرح متحرک ہو جائیں۔ اسی طرح سمندر کے نیچے موجود آتش فشاں بھی دوسرے خوابیدہ آتش فشاں کو پھر سے جاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جس سے سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی اور خشکی پر بھی ہر جگہ آگ ہی محو رقص نظر آئے گی، اور یوں قیامت کی 10ویں بڑی نشانی آگ ظاہر ہو جائے گی۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے۔ قدرت زیر زمین اور سمندروں کے نیچے دنیا کے خاتمے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ جس زمین کے نیچے ان گنت آگ کے کنویں موجود ہیں،
اسی زمین کے اوپر انسان اپنے تکبر کی آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے سر جھکائے اپنے رب کے اشارے کے منتظر ہیں، اور انسان دنیا میں غرق اپنے خالق کو فراموش کر بیٹھا ہے، خود کو خدا تصور کر لیا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ جس زمین کے اوپر وہ چل رہا ہے، اس زمین کے نیچے جا کر اسے اپنے اعمال کا حساب آخرکار دینا ہی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔